کچھ تابعین زید بن ارقم کو ملنے آتے ہیں, کہتے ہیں زید آپ نے تو اتنا وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا, کوئی خاص بات جو یاد ہو؟ انہوں نے کہا بہت سی باتیں یاد تھیں لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں. ہاں اگر میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتا سکوں جو میں بھلا چکا ہوں تو میری معذرت قبول کرنا, البتہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. اب حدیث انہوں نے اس لیے سنائی کہ بنو امیہ کا دور تھا. انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے مکے سے مدینے آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا پانی کے لیے. اونٹ کے پالان کا ممبر لگایا گیا. 18 ذوالحجہ کی بات ہے. اس کے بعد آیا محرم, پھر سفر اور پھر ربیع الاول, اور نبی اسلام دنیا سے چلے گئے 11 ہجری میں. تاریخ کنفرم نہیں لیکن مہینہ ربیع الاول کا ہے اور دن منڈے ہے. اور آپ کی گفتگو کنکلوڈنگ, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. ہر شخص نے جانا میں بھی چلا جاؤں گا. میں اپنے بات تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے. ابھی جملے آپ نے سننے, اس پلانٹ ارتھ پہ قرآن کی تعریف میں غدیر خم سے بڑی کوئی حدیث نہیں, جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں 6225 سے 6228 تک. پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا اور جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی جو قرآن میں ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں مت پڑو. اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. لیکن افسوس امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا. رسول اللہ کو قبر میں گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, 50 سال ہوئے, آپ کی پوری اولاد ذبح کر دی.